محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس آیت کریمہ کے تحت مجھے حق سچ بولنے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب کو کے علم میں ہے کہ تقریباً آدھے سے زیادہ پاکستان کے بہت سارے صوبے کہ جو مسلسل ہونے والی بارش کے زد کے اندر ہیں اور سیلابی صورتحال ہے، کئی بستیاں ڈوب چکی ہیں، کئی لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ آفت زدہ ہیں، مصیبت زدہ ہیں، پریشان حال ہیں، تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اور حتی الامکان ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم ان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی غیب سے امداد فرمائے۔ سامعین محترم، یہ زمین کے اندر فساد، اور اس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم، کہ زمین کے اندر یہ جو فساد برپا ہوتا ہے یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہم پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں کہ جب انسان نیکیاں بہت کرتا ہے تو اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اور جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کی نحوست نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں یہ ہمارے لیے جو زحمت ہے وہ ہمارے گناہوں کا ہی نتیجہ ہے۔ انسان کو اپنے اعمال دیکھنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ نبئ عبادی، اے حبیب آپ میرے بندوں کو یہ خبر دے دیجئے کہ انی انا الغفور الرحیم، کہ میں تو بہت زیادہ بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اندر اپنا تعارف ہی ایسے کرایا کہ حبیب آپ میرے بندوں کو یہ کہہ دیجئے کہ میں جو ہوں وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ اسی آیت میں فرمایا کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور اس بات کو بھی جان لو کہ میرا جو عذاب ہے وہ بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم کی اس ایک آیت کے اندر کہ اللہ نے جہاں اپنی رحمت کا، اپنی مغفرت کا ذکر کیا، وہاں پر اپنے عذاب کا بھی ذکر کیا ہے، اور ان دونوں چیزوں کو اللہ نے ایک آیت کے اندر جمع اس وجہ سے فرما دیا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور بعض ایسے ڈھٹائی کے اوپر آ جاتے ہیں کہ وہ بے خوف ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں کے دونوں لوگ خسارے کے اندر ہیں، دونوں کے لوگ بربادی کے اندر ہیں۔ کامیاب وہ انسان ہوتا ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے امید بھی لگا کے رکھے اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی اپنے دل میں بٹھا کے رکھے۔ تو یہاں پر یہ جو فرمایا نا کہ انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، تو وہ لوگ کہ اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، بہت زیادہ گناہ کرنے کی وجہ سے، کہیں ان کے ذہن میں یہ بات تو نہیں داخل ہو گئی کہ اب ہماری بخشش نہیں ہو سکتی، اب ہماری نجات کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں ایسی بات پیدا ہو چکی ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ انا الغفور الرحیم، میں بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ہمارے یہاں لوگ ہیں، جب ان کو درس دیا جائے، جب ان کو سمجھایا جائے، سمجھایا جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو گناہ ہی اتنے ہیں کہ پتہ نہیں بخشش ہوگی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو ہے وہ گمان ایسا رکھتے ہیں، حالانکہ حدیث قدسی ہے کہ فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، میرا بندہ جیسا اچھا ہو جاؤں گا، اور میرا بندہ میرے بارے میں برا گمان کرے گا تو میں ویسی ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ان کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ ہمہ ڈولے نا، یہ کیا ہے؟ ایسے ہے کہ ان کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے۔ کامل یقین کے ساتھ رکھے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ میری حفاظت کرے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بھروسے کے ساتھ جب نکل رہے ہوتے ہیں اللہ ان کو کامیابی تک پہنچا دیتا ہے، اور جو لوگ کامل بھروسہ ہی نہیں ہوتا
تو وہی لوگ جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں. ہاں یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے میرے نصیب میں جو لکھا ہے وہ تو ہو کے رہے گا. اگر ایسا کچھ اللہ کی طرف سے فیصلہ آئے یا مصیبت آئے تو پھر اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے, وہ تو پھر ہو کے ہی رہے گا. لیکن حدیث قدسی کے مطابق اللہ سے اچھا گمان رکھے, تو جیسا گمان رکھیں گے اللہ پھر آپ کے ساتھ ویسے ہی معاملہ فرما دے گا. تو یہاں پر فرمایا کہ کہیں گناہوں کی کثرت کی وجہ سے کسی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ اللہ مجھے نہیں بخشے گا, تو اللہ نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ انا الغفور الرحیم. اور بعض لوگ غرور کے اندر, نخوت کے اندر یا اقتدار کے اندر آنے کے بعد, اقتدار کے نشے میں چور ہونے کے بعد ان کی کیفیت فرعون جیسی ہو جاتی ہے. اب ان کو کسی کا خوف نہیں رہتا, تو ان کو تو یہ لگتا ہے نا کہ ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں, ہم سب سے بڑے ہیں. تو وہ پھر فرعون بن کر اللہ کی زمین کے اندر فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں, گناہوں پہ گناہ کیے جاتے ہیں. اللہ نے پھر ان کے بارے میں کہا کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ, میرا جو عذاب ہے وہ انتہائی شدید عذاب ہے, کوئی اس سے بچنے والا نہیں ہے. آج دنیا جب حادثات کا شکار ہوتے ہیں نا, تو کچھ لوگ تو اس کو نیچر کا حصہ بتاتے ہیں, اور جو اللہ کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں سبق دینا چاہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سمجھانا چاہتا ہے کہ اب بھی باز آ جاؤ. اگر من حیث القوم کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں بہت ساری ایسی خرابیاں ہیں, بہت ساری ایسی بربادیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے جو ہمارے لیے زحمت ہے. ہمیں اس موقع کے اوپر سوچنا چاہیے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حجرے سے باہر تشریف لائے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو دیکھا کہ وہ بڑے ہنس رہے تھے, مسکرا رہے تھے, خوشی منا رہے تھے. تو آپ نے جلال میں آ کے فرمایا کہ تم ہنس رہے ہو اور تمہارے سامنے آخرت ہے اور تمہیں اس کی فکر کرنی چاہیے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے, اور جبریل امین علیہ السلام کریں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی تذکرہ کریں کہ آخرت کا عذاب بڑا شدید ہے, تاکہ بندہ ایک طرف کو نہ ہو جائے. آج دیکھیں نا, دنیا کے اندر یہ معاملہ ہو گیا کہ ابھی پچھلے دنوں جشن آزادی کی ایک تقریب منائی گئی, اور جشن آزادی کی تقریب بھی سرکاری سطح پر منائی گئی, اور اس تقریب کے اندر مجرا کرایا گیا جس پر تمام کے تمام پارلیمنٹیرین بیٹھ کر وہاں پر دیکھ رہے تھے, بشمول ہمارے وزیر اعظم کے. اور وہ اس کے اوپر خرچہ کتنا آیا, اس کو کہتے ہیں کہ کروڑوں روپے اس کے اوپر لگ گئے. انہوں نے اپنے جیب سے تھوڑی لگائے, وہ قوم کا خزانہ تھا کہ جو اٹھا کر انہوں نے اس مجرے کے اوپر لگا دیا, اور قوم ٹی وی پر دیکھ رہی ہے. وہ سامنے دیکھ رہے تھے, قوم ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی. اور حال یہ ہے کہ ایک طرف آپ کا ملک جو ہے وہ ڈوب رہا ہے, آفت زدہ قرار دیا گیا ہے, پوری دنیا آپ کو امداد کر رہی ہے, اور یہاں کے لوگوں کا حال دیکھیں آپ. تو فرمایا کہ میرا عذاب جو ہے وہ بڑا شدید ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اللہ کی رحمت کو آڑ بنا کر, ڈھال بنا کر دنیا کے اندر گناہوں کا ایک بازار جو ہے وہ چلا کے رکھا ہوا ہے. اب دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہے خوف اور ایک ہے رجا, خوف اور امید. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الایمان بین الخوف والرجا, ایمان خوف اور رجا کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے. اگر کسی کے اندر اللہ کا صرف خوف ہی خوف ہے اور کوئی امید نہیں ہے, تو وہ انسان جو ہے وہ کامیاب نہیں, اس کے اندر ایمان نہیں ہے. اور کسی کے اندر ایسا ہے کہ امید ہی امید ہے, بس میری تو بخشش و مغفرت ہو گئی, اب اللہ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, تو ایسے بھی بخشش و مغفرت نہیں ہوگی. حدیث شریف کے اندر صرف سمجھانے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کو یہ معلوم ہو جائے نا کہ اللہ کا عذاب کتنا بڑا ہے, کہتے کوئی مسلمان اس بات کی امید ہی نہیں رکھے گا کہ اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا. یعنی ہمارے ذہن میں اگر یہ تصور آ جائے نا کہ اللہ کے پاس عذاب کتنا شدید ہے, تو مسلمان بندہ پھر جنت سے اپنی امیدوں کو چھوڑ دے گا. اور فرمایا کہ اور اگر کسی کافر کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے, تو وہ کافر بھی یہ امید لگا لے گا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے بھی معاف فرما دے گا. تو اس حدیث کے اندر یہ فرما دیا کہ اللہ کا عذاب